لائک نہیں کرے, سبسکرائب بھی نہیں کرے, کچھ بھی نہیں کرے, خالی ویڈیو پورا سنے آرام سے. بسم اللہ. السلام علیکم میرے پیارے دوستوں, آج ہم آپ لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیٹی کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں. اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم چلے گا کہ اللہ پاک جس مخلوق سے چاہے اپنا کام کرا لے. واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ واقعہ پورا ضرور سنیں. میرے پیارے دوستوں, ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے. تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چیٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد وہ چیٹی دھیرے دھیرے دریا کے کنارے پر پہنچ گئی. اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا. جب وہ چیٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک میڈک باہر آیا اور اس میڈک نے اپنا منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور میڈک واپس دریا میں چلا گیا. یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے. کچھ دیر بعد وہ میڈک واپس آیا, اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چیٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں ایک فرق نظر آیا. جب چیٹی میڈک کے منہ میں گئی تھی تو چیٹی کے منہ میں دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں ہے. دوستوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق سے باتیں کیا کرتے تھے, چاہے وہ چیٹی ہو یا پھر کوئی اور مخلوق. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا. سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر میڈک کے منہ میں گئی تھی, تم کہاں گئی تھی؟ چیٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی, سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے. اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا ہے وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا, وہیں اس کی پوری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میڈک کو اس کام پہ لگایا ہے. ہر روز میڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے اور میڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. میڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں, جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں. یہ میڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے. میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں. یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی؟ چیٹی کہنے لگی, ہاں, جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چیٹی بولی, وہ کیڑا کہتا ہے, یا اللہ, تیری ذات بہت بڑی ہے, تو سمندر کی گہرائی میں بھی اس مخلوق کو نہیں بھولا. میرے پیارے دوستوں, ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جنگل کے راستے سے جا رہے تھے. وہاں پر ایک چیٹیوں کا ایک لشکر اس راستے سے گزر رہا تھا. چیٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹی نے سبھی چیٹیوں سے کہا, جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس چیٹی کا نام ہرمس تھا. یہ بنبن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی. اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دے. چیٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام عطا کر جو تم نے مجھ پر انعام کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے, اس لیے چیٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے, اسی لیے انہیں ہنسی آ گئی. دوستوں, اللہ تعالیٰ کو اس چیٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چیٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیٹی کا ذکر اپنے مقدس کتاب میں ذکر کیا ہے اور اس چیٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی. میرے پیارے دوستوں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے. ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے. دوستوں, یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے.
उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए है और दुआ कर रही है, अल्लाह हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। दोस्तों, इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और जिक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगती हैं। लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं और हमें अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक ऐसे ही अच्छे अच्छे वाक़यात पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर।